لوگ گمراہ ہو گئے، خارجی فرقہ بن گیا. خارجی اسی کے بعد بنے. کیا بتایا مولا نے؟ کیا درس دیا کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جاہل منبر پہ جائے گا ہزاروں گمراہ ہو جائیں گے. ہزاروں گمراہ ہو گئے. آج ہم جاہلوں کو منبر پر بٹھاتے ہیں جبکہ امام زمانہ بھی موجود نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوں گے نہیں؟ آج یہی ہو رہا ہے. شیعوں میں کتنے فرقے بن گئے؟ یہ صوفی شیعہ ہے، یہ جمن شاہی شیعہ ہے. جمن شاہی بھی ایک نیا مذہب بن گیا، بکر کی طرح ادھر کی طرح. یہ جناب وہابی شیعہ ہے، یہ اخباری شیعہ ہے، یہ شیخی شیعہ ہے. کتنے غروب بن گئے. وجہ کیا؟ کہ مولا علی نے اتنا بڑا درس دیا کہ میرے ہوتے ہوئے خارجی فرقہ بن گیا کیونکہ ایک جاہل گیا. تم نے ہزاروں جاہلوں کو منبر دے دیا. اب کیا ہوگا؟ منبر کس کا حق ہے؟ کیا جاہل کا حق ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہر عالم کا بھی حق نہیں ہے کہ جو کم نجف سے پڑھ کے آئے اسے منبر پہ بٹھا دو. منع کیا. اصول کافی کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کہتے ہر عالم کا بھی حق نہیں. مولا پھر کس کو بٹھائیں؟ کہا پہلے دیکھو اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے. چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو، جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ تمہیں دین نہیں دے گا، تمہیں بے دین بنا کے چلا جائے گا. توجہ فرمائی. ہم نے مولا کا فرمان سنا نہیں سنا. مولا کہتے عالم کو بٹھاؤ، اور عالم بھی وہ جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. یہاں پہلے ہی بولی لگتی ہے جناب 10 لاکھ لوں گا پھر اشرا پڑھوں گا، اور ہم پڑھاتے اسی سے ہی. توجہ فرمائی. یہ ہمارا قصور ہے یا نہیں؟ پھر اختلاف نہیں ہوگا تو کیا؟ مولا علی کے ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا، ایک جاہل گیا. ہمارے ہزاروں جاہل بہت سارے جو منبر پر آتے، ان سے پوچھیں ایک دن مدرسہ میں گئے؟ سورہ الحمد کا ترجمہ پوچھ لیں، سورہ الحمد صحیح پڑھ لیں، وضو کروا لیں ان سے، وضو کر کے دیکھ لیں. نماز کے مسئلے کا پتہ نہیں. عزیزوں میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ ایک اسپتال بنائیں اور اس میں آپریشن کے لیے ایسا ڈاکٹر بھیجیں جو ایک دن کالج میں پڑھنے نہیں گیا، تو اگر بندہ مارا گیا تو قاتل کون؟ بتائیے. جس نے ایک دن میڈیکل کالج میں درس نہیں پڑھا، آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اسپتال بنائے، اس ڈاکٹر کو رکھے جو پڑھا نہیں ہے میڈیکل کالج میں، وہ آپریشن کرے گا. یقیناً آپ بھی قاتل ہیں، وہ بھی قاتل ہے. آج منبر کا یہی حال ہے. ہم منبر پر ان کو بھیجتے ہیں جو ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، وہ آ کے دین کا آپریشن کرتے ہیں. کوئی وہابی بناتا ہے، کوئی شیخی بناتا ہے، کوئی صوفی بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے. منبر مظلوم ہے. اہل سنت کے ہاں محراب مظلوم ہے. وہ کہتے شرابی بھی نماز پڑھا سکتا ہے. ان کی حدیث ہے سلو کل خلف کل فاجر. شرابی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ظالم کے پیچھے بھی، زانی کے پیچھے بھی، جو بھی آتا ہے اللہ اکبر کھڑا ہو جاتا. ہم نے محراب کو بچایا، منبر کو برباد کر دیا. جتنا تقدس محراب کا ہے اتنا ہی محراب منبر کا. اہل سنت نے محراب کو تباہ کیا، ہم نے منبر کو تباہ کیا. عزیزوں میں مسئلہ بتاؤں آپ کو. مثلا نماز جمعہ میں میں مثلا خطیب ہوں، میں اچھی تقریر کر سکتا ہوں، میں نے خطبہ دیا، پھر میں نے بزرگ عالم سے کہا جی آپ نماز پڑھائیں. سارے مجتہدین کہتے نماز آپ کی باطل ہوگی. کیوں؟ جو تقریر کرے وہی نماز پڑھائے، جو تقریر کرے وہی نماز پڑھائے. یعنی سمجھے اس نقطے کو؟ یہ نہیں کہ اچھے مقرر کو پڑھائیں اور نماز دوسرا پڑھائے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے جو شرائط محراب کے ہیں وہی منبر کے ہیں. ہم بھول گئے. ہم نے بڑا ظلم کیا. صرف جاہلوں کو نہیں، ناچنے والوں کو ہم نے منبر پہ رسول پہ بٹھا کہ رسول خدا گریا کر رہے تھے، میں دیکھ رہا بندر ناچ رہے ہیں.
فلم میں ناچنے والے، عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنے والے، وہ ممبر پہ بیٹھے ہمارے. دبئی میں ایسا ایکٹر آ گیا، پاکستانیوں نے بلایا، اوقاف کو پتا چلا، فوراً پابندی لگا دی. او بے غیرتو، ممبر رسول پہ تم ایک ناچنے والے کو بٹھاتے. کہا یہ تو پورے پاکستان میں پڑھتا رہتا ہے اور سب سے بڑا مجمع لیتا ہے. ایکٹر ناچنے والا وہ ممبر رسول، اور سب سے بڑا مجمع اسی پہ آتا تھا. اور وہ ناچنے والا ناچو گنہگار، جب ممبر پہ اسٹیج پہ اعلان ہوتا تھا مفسر قرآن، تو ایک جلسے میں اس کے بعد ایک مولانا ہے، اس نے کہا میں ہوں جاہل قرآن. کیا کرے مولانا بیچارہ، وہ ناچو ہے مفسر قرآن تمہارا. یہ ممبر پہ آج ظلم ہوا ہے تو اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ممبر کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. عزیز و مولا علی سے جو ممبر چھینا ظالموں نے، آج تک ہم ان پہ لعنتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر؟ کیوں چھینا؟ کیا وجہ تھی؟ کہ مولا علی اگر ممبر پر آ گئے ہمیں 1 روپیہ حرام کھانے نہیں دے گا، ان کو مال چاہیے. دوسرا، اگر مولا علی ممبر پر آ گئے مولا تقوی کی بنیاد پر حکومت دیں گے، ہمیں نہ وزارت ملے گی نہ حکومت ملے گی. تیسری وجہ، مولا علی اگر حکومت پر ممبر پر آ گئے تو غلام اور آقا کو برابر سے رکھیں گے. بہت برداشت کیا، ہمارے یہاں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، رسول خدا غلاموں کے ساتھ ہمیں بٹھاتے تھے. اب ہم آزاد ہوں گے، غلاموں کو پھینک دیں گے. لہذا اب آپ نے دیکھا مولا علی کا ممبر چھینا کتنی کیا وجہ تھی؟ پیسہ، حکومت، اور غلام کو غلام رکھیں گے اور عیاشی کریں گے. اس لیے حقدار کو ہٹا دیا گیا اور خائنوں کو بٹھا دیا گیا. لیکن آج ہم نے جو علماء کو، صالحین کو، متقین کو ممبر سے ہٹا کر اور جاہلوں کو بٹھایا ہے، ایکٹروں کو بٹھایا ہے، میراثیوں کو بٹھایا ہے، کیا ہمیں حکومت مل رہی ہے؟ نہیں. کیا پیسے مل رہے ہیں؟ الٹے ہم پیسے دے رہے ہیں ان کے مطالبے پر. کیا غلام اور آقا کا مسئلہ ہے؟ نہیں. ہماری سادگی دیکھیے، ہم جو ان میراثیوں کو بٹھاتے ہیں ہمیں مل کیا رہا ہے؟ 2 چیزیں ملتی ہیں. ہمیں رونا ملتا ہے زیادہ اور اچھی سر ملتی ہے. اور کوئی چیز ہے تو بتائیں. زیادہ رونا ملتا ہے اور اچھی سر ملتی ہے. میرے بھائیوں، رونا ایک قطرہ بھی اگر معرفت کے ساتھ ہے تو جنت واجب ہے. یہ مت سمجھو کہ زیادہ روئیں گے تو جنت میں جائیں گے. یزیدی لشکر خود روتے تھے تو امام فرماتے تھے ظلم بھی کرتے ہو روتے بھی ہو؟ کہتے مجبور ہیں، آپ کے مسائب بھی ایسے. لہذا یہ نہیں کہ غلط روایتیں پڑھ کے رلائیں. ایک ذاکر نے غلط روایت پڑھ کے مسائب پڑھا، ٹوک دیا اس کے بعد کسی عالم کہ تم نے غلط روایت پڑھی، ممبر پہ جھوٹ بولتے. تو اس سے بڑا جھوٹ بولا. دیکھیں ایسے مذہب بنتا ہے، ایسے اختلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں امام زین العابدین کی روایت ہے کہ ہم پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ کوئی تصور کرنے والا تصور نہیں کر سکتا. یہ صحیح فرمان. لیکن اس کے بعد ایک جھوٹی حدیث ابو ہریرہ کی طرح جوڑ لگایا. یہ تو صحیح بتایا کہ امام کہتے ہیں ہم پہ اتنے ظلم ہوئے کوئی تصور کرنے والا تصور نہیں کر سکتا. لہذا امام نے کہا کہ مسائل میں تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو. استغفر اللہ ربی واتوب. امام پہ تہمت. اب کوئی غیر سننے کو دیکھو، شیعوں کا امام کرے جھوٹ بولو اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت ہے. عزیزو، ایسے آج اختلافات ہو رہے ہیں، نا اہلوں کو ہم نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے. لہذا اختلافات ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ حقدار ممبر پر نہ آئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج کیوں اختلافات؟ فرمان نہیں سنایا جاتا. ایک مولوی صاحب سے کہا گیا جناب غیر تانا دے رہے ہیں، محرم میں ہماری خواتین، کراچی کی بات کر رہا ہوں، کالے کپڑے پہنتی ہیں، حجاب نہیں کرتی ہیں، سڑکوں پہ جاتی ہیں. وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں یہ شیعہ بے غیرت ہیں، ان کی عورتیں دیکھو بے حجاب ہے. آپ کے یہاں اتنا مجمع آتا ہے، تھوڑی سی تبلیغ بھی کر لیا کریں کہ عورتیں حجاب، یا تو کالے کپڑے نہ پہنے. اب کالے کپڑے بھی پہنے تو پتہ شیعہ ہے، پھر حجاب بھی نہ کریں تو مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. تو مولانا نے کیا جواب دیا کہ تم میرے دشمن لگتے ہو.
میں اگر حجاب پہ پڑھوں تو مجمع مجھ سے حجاب کرنے لگے گا، کوئی آئے گا ہی نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ ایسے ہمارے اسٹیج پر آنے والے ہیں جو امر بالمعروف کرنے والے نہیں ہیں میرے عزیز و دوستو. اسی لیے اختلاف ہے. یاد رکھیں امام حسین کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم روئیں اور ماتم کریں. روتے ہم اپنی قبر کے لیے ہیں، روتے ہم اپنی شفاعت کے لیے ہیں، روتے ہم مودت ادا کرنے کے لیے. مگر مولا حسین کا مقصد کچھ اور تھا. اور میں نہیں کہتا، ہر معصوم نے بتایا ہے کہ مولا حسین کا مقصد کیا تھا. آپ بھی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کھولیں، زیارت عاشورہ کھولیں، ہر زیارت امین اللہ پڑھیں. کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ نماز قائم رہے، زکوٰۃ قائم رہے، امر بالمعروف زندہ رہے، نہی عن المنکر زندہ رہے. یہ مولا حسین کا مقصد ہے. اللہ اکبر. اس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی ہیں. آج اسٹیج پر ایک جملہ کوئی امر بالمعروف نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.